کسی گاؤں میں ایک عورت زینب اپنے بیٹے علی کے ساتھ رہتی تھی۔ علی اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور زینب نے اسے بڑی محبت اور محنت سے پالا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ایک اچھا انسان بنے، بڑوں کا ادب کرے اور محنتی ہو۔ علی بھی شروع میں ایک فرمانبردار بچہ تھا، مگر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس میں کچھ بری عادتیں پیدا ہونے لگیں۔ زینب ہمیشہ اسے نرمی سے سمجھاتی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، محنت کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا، خاص طور پر ماں باپ کی بات ماننے میں ہی برکت اور کامیابی ہے۔ علی سر ہلا دیتا، مگر اس کے دل میں ماں کی نصیحتوں کی اہمیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ جب علی جوان ہوا تو اسے گاؤں کے کچھ نکمے اور بدتمیز لڑکوں کی صحبت مل گئی۔ وہ رات دیر تک باہر رہنے لگا، نماز چھوڑ دی اور ماں کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگا۔ اگر زینب اسے منع کرتی تو وہ غصے سے کہتا، اماں میں اب بچہ نہیں ہوں، مجھے مت سمجھاؤ۔ ایک دن زینب نے علی سے کہا، بیٹا ان برے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دو، یہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ مگر علی نے ہنستے ہوئے کہا، اماں آپ فضول پریشان ہوتی ہیں، میں اپنا برا بھلا خوب جانتا ہوں۔ علی کی ضد بڑھتی گئی، وہ ماں کی عزت کرنا بھول گیا، جھوٹ بولنے لگا اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے اسے دھوکے دے کر پیسے بھی لوٹ لیے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ ایک دن زینب بہت بیمار پڑ گئی۔ اس نے علی کو بلایا اور کہا، بیٹا میرا وقت قریب لگتا ہے، بس ایک بار میری بات مان لو، اپنے راستے بدل لو۔ مگر علی نے پرواہ ہی نہ کی۔ اماں آپ ہمیشہ نصیحتیں ہی کرتی رہتی ہیں، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ علی کو سیدھا راستہ دکھا۔ کچھ دن بعد علی کا ایک دوست اسے شہر لے گیا اور کہا کہ وہاں بہت پیسے کمانے کا موقع ہے۔ علی نے اپنی ماں کو بتائے بغیر جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر جا کر علی کام کی بجائے چوری بازی اور جوا کھیلنے میں وقت ضائع کیا۔ وہ ہر دن زیادہ سے زیادہ برائیوں میں ڈوبتا گیا۔ جلد ہی اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ در بدر پھرنے لگا، بھوکا اور پریشان۔ ایک دن جب وہ سڑک پر بھیک مانگنے کے قریب تھا تو اسے اپنی ماں کی نصیحتیں یاد آئیں۔ علی کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً گاؤں کر اپنی ماں سے معافی مانگ لے۔ وہ بڑی مشکلوں سے گاؤں پہنچا، مگر جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، ایک ہمسائے نے افسوس سے کہا، بیٹا تم بہت دیر کر چکے ہو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دروازے پر ہی گر پڑا اور زار قطار رونے لگا۔ اسے اپنی ماں کی وہ دعائیں یاد آئیں، وہ محبت یاد آئی جو اس نے ٹھکرا دی تھی۔ علی نے ماں کی قبر پر جا کر روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اب ایک اچھا انسان بنے گا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ماں کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے وہ آخرکار پچھتاوے اور دکھ کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھنا چاہیے۔